یہ جو امام حسن نے صلح کی نا، علامہ اقبال اپنا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں، یہ صلح، یہ بیعت نہیں تھی. کیا تھا؟ اقبال کے نزدیک وہ بیان کر رہے ہیں، تا نشینت آتش بیکار ہوگی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے، کسی طرح یہ جنگ ختم ہو جائے، کسی طرح یہ خونریزی ختم ہو جائے. تا نشینت آتش بیکار ہوگی، پشت پازت بر سرے تاج و نگی. حسن مجتبیٰ نے بیعت نہیں کی تھی، تخت و تاج کو لات ماری تھی. یہ سیدہ کے بارے میں اگر کسی نے سوچا بھی تو پھر ایسے جواب آئے، ایسے جواب ہے. سیدہ کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں، بے شک سیدہ کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں. ایک جملہ اور ہدیہ کر دیتا ہوں. حضرت مریم ماں اچھی ہے مگر زوجہ اچھی نہیں ہے. کہیں نہیں زوجہ، زوجہ. حضرت مریم ماں بہت اچھی ہیں، بیٹی بھی بہت اچھی ہے، مگر زوجہ نہیں ہے. تو پھر کیسے مثالی بنے گی امت کے لیے؟ لیکن جناب زہرا واحد ذات ہے جو ماں بھی بہت عمدہ ہے، بیٹی بھی باکمال ہے، زوجہ بھی باکمال ہے، اور پھر اس کمال پر ہے کہ پھر وہ پوری امت کی ماں بن جاتی ہے. ام و ابیہا، مقایسہ نہیں ہے جناب زہرا کا. اہل دقت تشریف فرما ہے، اور مجھے اندازہ ہے وقت کا بھی، اور بات بھی کسی حد تک منزل تک لے جانی ہے. کوئی مقایسہ نہیں، استثنائی وجود ہے جناب زہرا کا. دلیل دے دوں؟ تھوڑی گردن لائیے، بات جائے. سیدہ کا استثنائی وجود ہے. پہلی دلیل یہ ہے، ہر امام، علماء کرام سے دعا چاہیے، ہر امام معصوم کا زیارت نامہ آپ جا کے پڑھیے، دیکھیے دوبارہ سے اس زاویے سے، جس زاویے سے بحث کر رہا ہوں. شروع ہوگا السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ایسے شروع ہوگا. لیکن جناب زہرا کا زیارت نامہ السلام علیکہ سے شروع نہیں ہو رہا. یا ممتحنتو امتحنک اللہ، بی بی کا زیارت نامہ یہاں سے شروع ہوگا. یعنی آپ اور مجھے سلام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ پہلے سلام کرو، پہلے پکارو تو صحیح، کس سے بات کر رہے ہو؟ اور جس سے پکارا جا رہا ہے نا، اسے کیا پکارا جا رہا ہے؟ کیا ہے پہلا جملہ زیارت نامے کا؟ استثنائی وجود جناب زہرا. یا ممتحنتو امتحنک اللہ، اے ممتحنہ. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ممتحن، امتحان لینے والا. وہ اساتذہ جب امتحان لیتے تو کہتے ہیں ممتحن آ گئے، ممتحنین تشریف فرما تھے. ممتحن امتحان لینے والا، ممتحن جس کا امتحان لیا گیا. اب شروع ہو رہا ہے زیارت نامہ، یا ممتحنتو امتحنک اللہ، اے وہ ممتحنہ، اے وہ جس کا امتحان لیا گیا ہے، اور امتحان لینے والا اللہ ہے. قبل ان یخلق، اس سے پہلے کہ آپ کو خلق کیا جائے. سبحان اللہ، خلق ہونے سے پہلے اللہ نے امتحان لیا ہے. جو لوگ ان ہستیوں کو صرف مادی اور بشری ہولیوں میں اور پیکروں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ معرفت کی منزلوں کو طے نہیں کر پاتے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے جملے وہاں سننے کو آپ کو ملیں گے کہ جہاں ان ہستیوں کو بشری پیکر میں تلاش کیا جا رہا ہے. یہ کیسے سمجھیں گے، یہ کیسے مانیں گے کہ ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے، ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے، ابھی خلق ہوئی نہیں ہے. اللہ نے پہلے امتحان لے لیا. سبحان اللہ، اللہ نے پہلے امتحان لے لیا. وہ کون ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا زمانہ ایسا تھا، انسان پر کوئی ایسا زمانہ آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. یہ دو طرح کے انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے. پہلا وہ انسان ہے جو ہمیشہ سے تھا، وقت نہیں تھا اور وہ تھا. زمین آسمان نہیں بنے تھے اور وہ تھا. کچھ نہیں تھا اور وہ تھا. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کبھی انسان پر ایسا کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. چاند سورج بنے نہیں تھے مگر یہ انسان تھے. بے شک جن انسانوں کی بارگاہ میں اس وقت میں اور آپ ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں، ان ہستیوں کی بارگاہ میں یہ کچھ نہیں تھا اور یہ تھے. بے شک. اور پھر وہ کون سا انسان ہے جسے اللہ نے خلق کیا ہے بعد میں، اور پھر اس انداز سے خلق کیا ہے؟ یا سورہ مبارکہ رحمان کے آغاز میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یہی ترتیب ہے نا. وہ رحمان جس نے قرآن پڑھایا ہے اور
پھر انسان کو خلق کیا ہے. بے شک. یہ خلق کرنے سے پہلے کیا پڑھا دیا؟ واہ واہ یہ خلق کرنے سے پہلے کسے پڑھا دیا؟ واہ واہ یہ پہلے پڑھا دیا پھر خلق کیا. واہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو پڑھتے پہلے ہیں دنیا میں بعد میں آتے ہیں. واہ واہ ان کی خلقت بعد میں ہوئی ہے, ان کو تعلیم اللہ نے پہلے دی. سبحان اللہ. لہذا ان ہستیوں کا مقایسہ بشری تقاضوں کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ کریں گے تو پھر یہی آواز آئے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ واقع نہیں ہو سکتا اگر تم انہیں اپنے جیسا مانو گے. بے شک. لیکن جب ہم انہیں مان لیں گے کہ نہیں, ان کی حقیقت اور اصالت نور ہے, ان کا جلوہ بشر ہے, واہ واہ. حقیقت میں یہ بشر نہیں ہے, حقیقت میں یہ نور الہی ہے, حقیقت میں یہ نور الہی ہے. بہت سی دلائل ہیں, خود قرآن مجید سے بہت سارے دلائل ہیں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ. وہ جو میرے نبی پر ایمان لائے, جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی, جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی, اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. واہ واہ. نور ہے بھائی, یہ نور, بے شک. نور کی اتباع. وہ کون نور ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ اس کی بھی اطاعت نہیں, اتباع کی بات ہے. یعنی اس کا کوئی وجود ہے, وہ عمل کر کے دکھانے والا وجود ہے. وہ قرآن نہیں ہے, وہ نور. اس نور سے مراد قرآن نہیں ہے, ورنہ لفظ اطاعت آتا ہے یہاں مراد کوئی وجود ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے, جس کو اللہ نے قرآن میں نور بولا ہے. جو نبی کے ساتھ نازل ہوا کیا ہے؟ کوئی اس کے اندر کوئی جمع تفریق کی بات ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے, انا و علی من نور واحد. میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. جو نبی کے ساتھ نور آیا ہے وہ مولا علی کا وجود ہے. بے شک. تو ان ہستیوں کو اس انداز سے لیا جائے گا. واحد گھرانہ ہے کہ جو پروردگار عالم کا معشوق گھرانہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن سے اللہ عشق کرتا ہے, اور ان سے عشق اسی لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ سے عشق کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور معشوق اور عاشق میں یہی تو رشتہ ہوتا ہے. معشوق عاشق بھی ہوتا ہے اور معشوق بھی ہوتا ہے. واہ واہ. دونوں سے رشتہ برابر کا ہوتا ہے نا. لہذا سیدہ کے باب میں جب آئیں گے تو سیدہ کے باب میں میرے عزیزو یہی بات روشن ہے کہ بی بی کا وجود استثنائی وجود ہے. استثنائی وجود ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں حسب, اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نسب. حسب اور نسب, بھائی ان کا حسب بڑا اونچا ہے, بے شک. نسب بڑا اونچا ہے, اور حسبت بھی بہت اچھے ہیں. ذاتی کردار کو کہتے ہیں حسب. آباء و اجداد کے کارناموں کو, شخصیات کو, ان کی حیثیتوں کو کہتے ہیں نسب. نسب. فلاں کے پڑپوتے ہیں, فلاں کے پوتے ہیں, ان کے دادا ایسے تھے, ان کے ابا ایسے تھے, اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال اگر دادا ایسے تھے. مگر یہ نسبی تعارف ہوتا ہے. بھائی ان کے دادا جو ہے وہ بہت بڑے تھے, خود بھی یہ کم نہیں ہے, یہ ہے حسب کی بات. واہ واہ. جناب زہرا توجہ چاہوں گا, واہ واہ. جناب